اگر ہم سے وطر پڑھنے میں کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے، جیسے دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے، اس کے علاوہ پورے 3 وطروں کے اندر کوئی بھی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، تو ہم نے وطروں کو درست کیسے کرنا ہے، وطروں کا حکم کیا ہوگا، اور وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، مرد اور عورت کے لیے توجہ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل سمجھ لیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے وطر پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، اور وطر کی پہلی، دوسری یا تیسری رکعت کے اندر کوئی بھی ہم سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو ہم نے درست کیسے کرنا ہے، اور وطروں کا حکم کیا ہوگا، یا دعائے قنوت ہمیں بھول جاتی ہے یا آتی نہیں ہے، تو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس کو توجہ کے ساتھ سمجھ لیں۔ سب سے پہلی یہ بات سمجھ لیں کہ وطر ہم نے پڑھنے کیسے ہیں، طریقہ پہلے بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ وطر میں جو غلطیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کی بھی ڈیٹیل مکمل بتاؤں گا۔ وطر کا مرد اور عورت کے لیے سیم طریقہ ہے۔ سیم طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے 3 رکعت وطر اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ دل میں صرف ارادہ کر لیں، زبان سے کچھ بھی نہ بولیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ زبان سے دہرانا چاہیں تو جس طرح میں نے دہرائی اس طرح بھی آپ دہرا سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں، اپنی زبان میں، جیسے 3 رکعت وطر اللہ کی رضا کے لیے اللہ اکبر کہہ کے سٹارٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر منہ سے کچھ بھی نہ بولیں، صرف دل میں ارادہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، یہ نیت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے، عورتوں نے عورتوں والی جگہ پہ اور مردوں نے مردوں والی جگہ پر یوں کر کے ہاتھ باندھ دینے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے سبحانک اللہ۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے الحمدللہ، اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، چاہے تو آپ قل ہو اللہ پڑھ لیں یا اس کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھ لیں، اگر آپ کو زیادہ سورتیں آتی ہیں تو ایک سورت پڑھ لیں۔ سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کی آپ 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ میں ایک ایک چیز بالکل کلیئر کر کے بتاؤں گا تاکہ ہر کنفیوژن آپ کی دور ہو جائے۔ رکوع میں چلے گئے، رکوع کی آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد 3 بار یہ پڑھنی ہے، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ کھڑے ہو کر آپ نے پڑھنا ہے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ 3 بار پڑھ لیں، زیادہ بار پڑھنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ ایک سجدہ کر لیا، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ دوسرے سجدے میں بھی سیم اسی طرح آپ نے تسبیح پڑھنی ہے جس طرح آپ نے پہلے سجدے میں پڑھی تھی، سبحان ربی الاعلی، 3 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، بسم اللہ سے سٹارٹ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اعوذ باللہ پڑھ کے سٹارٹ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھ لیں یا صرف بسم اللہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے، اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے۔ سورت کوئی بھی پڑھ لیں، چاہے تو اگر آپ کو صرف قل ہو اللہ ہی آتی ہے، پہلی میں بھی آپ نے وہی پڑھی ہے، دوسری میں بھی آپ چاہے وہی پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں گے۔ رکوع کی اسی طرح آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، اور سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر آپ نے پڑھنا ہے ربنا لک الحمد پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، یا پھر اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے دوسری رکعت کا پہلا سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، 3 بار پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی پھر اسی طرح آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ 2 رکعتیں آپ کی ہو گئی ہیں۔ اب آپ نے التحیات پہ بیٹھنا ہے، تو آپ نے التحیات پڑھنی ہے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی، صرف التحیات تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ تیسری رکعت میں آپ بسم اللہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ الحمدللہ پڑھ لیں۔ الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ لیں، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کوئی سورت پڑھ لیں۔ اگر آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے تو پہلی میں قل ہو اللہ پڑھی تھی، دوسری میں بھی قل ہو اللہ پڑھی ہے تو تیسری میں بھی آپ قل ہو اللہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تیسری میں اس طرح آپ نے سورت پڑھ لی، قل ہو اللہ یا کوئی بھی سورت۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے، یعنی رکوع میں نہیں جانا۔ اب آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، دعا پڑھنی ہے۔ اب آپ جب قل ہو اللہ آپ نے پڑھ لی یا سورت پڑھ لی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہنا ہے، اور دوبارہ سے آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، عورتوں نے عورتوں والی جگہ، مردوں نے مردوں والی جگہ، ہاتھ باندھ دیے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے دعائے قنوت۔ دعائے قنوت اگر آپ کو یاد نہیں ہے، اگر تو یاد ہے تو پھر دعائے قنوت ہی پڑھیں۔ اگر دعائے قنوت آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ پر آپ کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں جو کسی بھی روایت یا حدیث میں موجود ہو، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اگر یہ آپ کو نہیں آتی تو مثال کے طور پر اگر رب اجعلنی یہ والی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں درود پاک کے بعد اگر یہ آپ پڑھتے ہیں تو یہ والی دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی جگہ پر، یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا جو کسی بھی روایت یا حدیث میں موجود ہو تو وہ والی دعا بھی آپ اس کی جگہ پر دعائے قنوت کی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بالفرض آپ کو کوئی بھی دعا یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 بار آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بالفرض آپ کو کوئی نہیں یاد تو پھر آپ 3 بار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے، لیکن آپ دعائے قنوت کو بھی یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جب آپ کو دعائے قنوت یاد ہو جائے تو پھر آپ اس کی جگہ پر دعائے قنوت ہی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دعائے قنوت پڑھ لی یا اس کی جگہ پر کوئی اور دعا پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کی آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد یعنی وہی والی سبحان ربی العظیم، اور پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ دوسرے سجدے میں بھی آپ نے سیم بالکل وہی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کے آپ نے التحیات پڑھنی ہے، التحیات پڑھنے کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ 3 وتر آپ کے مکمل ہو جائیں گے۔ مردوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، عورتوں کے لیے بھی سیم یہی طریقہ ہے، بالکل سیم ہے۔ جو جو چیزیں مردوں نے پڑھنی ہے سیم عورتوں نے بھی وہی چیزیں پڑھنی ہے، بس عورتوں کا نماز میں وہ وتر پڑھ رہے ہوں، فرض پڑھ رہے ہوں، سنت پڑھ رہے ہوں، نفل پڑھ رہے ہوں، نماز کے ارکان میں تھوڑا فرق ہے، نماز کے اندر جو پڑھنا ہے وہ بالکل سیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورتیں جب نماز سٹارٹ کریں گی تو وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتی ہیں، اور مرد کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ عورتیں جب نماز میں ہاتھ باندھتی ہیں تو وہ سینے کے درمیان میں ہاتھ باندھیں گے یوں کر کے، اور مرد ناف کے نیچے یوں کر کے ہاتھ باندھیں گے، یہ اس میں فرق ہے۔ مرد جب رکوع کریں گے تو بالکل کمر کو سیدھا کر دیں گے، مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑ لیں گے اور بالکل سیدھے ہو جائیں گے، کمر اور سر بالکل سیدھ میں برابر کر دیں گے، مرد اس طرح رکوع کریں گے۔ لیکن عورتیں صرف اتنا جھکیں گی کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں کو ٹچ ہو جائیں، کمر بالکل سیدھی کرنا ضروری نہیں ہے۔ مرد جب سجدہ کریں گے تو وہ کھل کر سجدہ کریں گے کہ ان کے بازو بھی اس طرح کھلے ہوئے ہوں، اور وہ ان کی جو رانیں ہیں وہ پنڈلیوں سے جدا ہو، ان کی پیٹ بھی ان کا رانوں سے جدا ہو، اس طرح کر کے وہ کھل کے مرد سجدہ کریں گے، بازو بھی ان کے کروٹوں سے جدا ہوں گے، کھل کے سجدہ کریں گے۔ اور عورتیں کلوز ہو کے سجدہ کریں گی، مردوں کی طرح سجدہ نہیں کریں گی، یعنی ان کے بازو بھی آپس میں کروٹوں سے ملے ہوئے ہوں، رانیں بھی پنڈلیوں سے ملی ہوئی ہوں، پیٹ بھی ان کا پنڈلیوں سے، ان سے رانوں سے، پیٹ ان کا رانوں سے ملا ہوا ہو، اور دونوں پاؤں ایک طرف نکالے ہوئے ہوں، عورتیں اس طرح سجدہ کریں گی۔ اور التحیات میں جب بیٹھیں گی تو مرد ایک پاؤں کھڑا کر کے ایک کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھیں گے، اور عورتیں اپنے دونوں پاؤں رائٹ سائڈ پہ نکال کے الٹی جو ان کی ران ہے اس پر زور دے کے وزن دے کے عورتیں بیٹھیں گی۔ یہ ارکان بیٹھنے کا، کرنے کا، ہاتھ باندھنے کا، رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا، اس میں فرق ہے، لیکن نماز کے اندر چاہے وتر پڑھ رہے ہوں، سنت پڑھ رہے ہوں، نفل پڑھ رہے ہوں، فرض پڑھ رہے ہوں، سب میں جو کچھ پڑھنا ہے وہ مرد اور عورت کا سیم ہے، لیکن ارکان کو ادا کرنے میں جس طرح میں نے بتایا، نفل پڑھیں، سنت پڑھیں، فرض پڑھیں، وتر پڑھیں، ان کو ادا کرنے میں فرق ہے، اس طرح فرق کرنا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب اگر ہم سے وتر پڑھنے میں غلطی ہو جاتی، جیسے مثال کے طور پر ہم دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے، اگر آپ دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے، اسی طرح آپ رکوع میں چلے گئے، اب بعد میں آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو لاسٹ میں آپ سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ یعنی جب آپ نے تیسری رکعت میں التحیات پہ بیٹھنا ہے، اس وقت آپ نے التحیات پڑھنے کے بعد یا پھر مکمل درود پاک اور دعا اینڈ تک پڑھنے کے بعد دونوں طرح درست ہے، کہ صرف التحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، التحیات پڑھ کے، درود پڑھ کے، دعا پڑھ کے، مکمل اینڈ تک پڑھ کے پھر سلام پھیر کے 2 سجدے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے، سجدہ صاحب دونوں طرح درست ہو جائے گا۔ اس طرح آپ نے سجدہ صاحب کر لینا ہے۔ اگر آپ دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تھے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی، یعنی آپ کے وتر درست ہو جائیں گے۔ ایک بات یہ تھا دعائے قنوت اگر بھول گئے۔ مثال کے طور پر اس کے علاوہ آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، یا پھر آپ سورت ملانا بھول گئے، تب بھی آپ نے لاسٹ میں اسی طرح سجدہ صاحب کرنا ہے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح بالفرض دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے یا پھر سورت ملانا بھول گئے، تو ایسی صورت میں بھی آپ نے لاسٹ میں سجدہ صاحب کرنا ہے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسری رکعت میں اگر آپ الحمدللہ پڑھنا بھول گئے یا سورت پڑھنا بھول گئے اور یا دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے یا دعا پڑھنا بھول گئے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، اس کے لیے بھی آپ نے لاسٹ میں سجدہ صاحب کرنا ہے۔ تینوں میں سے اگر کوئی بھی چیز آپ بھول گئے تھے تو لاسٹ میں اسی طرح آپ نے سجدہ صاحب کرنا ہے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔
اگلی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب آپ نے 2 رکعتیں پڑھی تو اس وقت آپ نے اتحیات پہ بیٹھنا تھا، پھر تیسری کے لیے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ نے جب دوسری رکعت کے سجدے وغیرہ کیے تو آپ ڈائریکٹ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت میں آپ اتحیات پہ نہیں بیٹھے۔ ایسی صورت میں بھی آپ نے لاسٹ میں سجدہ سہو کرنا ہے، اسی طرح جس طرح میں نے پہلے بتایا سجدہ سہو کرنا ہے، آپ کی نماز پھر بھی درست ہو جائے گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ دوسری رکعت میں اتحیات پہ تو بیٹھ گئے، یعنی آپ نے سجدے وغیرہ دوسری رکعت کے کیے، اتحیات پہ بیٹھ کے، لیکن آپ نے صرف اتحیات پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ نے اتحیات بھی پڑھ لی، درود بھی پڑھ لیا، آگے پڑھتے چلے گئے۔ ایسی صورت میں بھی جب آپ کو یاد آئے گا آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، تیسری رکعت کو آپ اسی طرح جس طرح اس کا طریقہ ہے اس کو پڑھیں گے، اور لاسٹ میں پھر آپ نے سجدہ سہو اسی طرح کرنا ہے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ یا بالفرض آپ دوسری رکعت میں بیٹھے تھے اور لیکن پڑھنے آپ نے 3 وتر ہی تھے، آپ نے تحیات بھی پڑھ لی، درود بھی پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی اور سلام بھی ایک طرف پھیر دیا، پھر آپ کو یاد آیا کہ میرے تو 3 وتر تھے، میں نے تو 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، یا بالفرض آپ نے دوسری طرف بھی سلام پھیر دیا، پھر آپ کو یاد آیا کہ میرے تو 3 وتر تھے، میں نے تو پہلے سلام پھیر دیا۔ ایسی صورت میں بھی اگر آپ نے کوئی بات چیت نہیں کی، وہاں سے اٹھ کے نہیں گئے، وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی کام نماز کے خلاف نہیں کیا، تو وہیں سے آپ اٹھ کے فوراً کھڑے ہو جائیں، تیسری رکعت کو پڑھیں اور تیسری رکعت اسی طریقے کے مطابق پڑھ کے لاسٹ میں جب آپ اتحیات پہ بیٹھے ہیں تو آپ نے اسی طرح سجدہ سہو کرنا ہے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ ایک بات یہ کہ آپ سے نماز میں ایک غلطی ہوئی تب بھی آپ نے ایک ہی سجدہ سہو کرنا ہے، آپ سے نماز کے اندر وطروں کے اندر یا کسی بھی نماز کے اندر 2 غلطیاں ہو گئیں جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو بنتے تو 2 ہیں کہ آپ سے غلطیاں 2 ہوئیں، لیکن پھر بھی آپ نے سجدہ سہو ایک ہی کرنا ہے۔ آپ سے نماز میں 3 غلطیاں ہو گئیں کہ 3 سجدہ سہو بنتے ہیں، تب بھی آپ نے ایک ہی سجدہ سہو کرنا ہے، یعنی نماز کے اندر جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں، ایسی غلطیاں جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہو، تو اس کی صورت میں یعنی اینڈ پہ آپ نے ایسی صورت میں ایک بار ہی سجدہ سہو کرنا ہے۔ وہ جتنی غلطیاں آپ سے 1 ہوئی، 2 ہوئی، 3 ہوئی، 4 ہوئی، 5 ہوئی، 10 ہوئی، جتنی بھی غلطیاں ہوئیں آپ سے، ان سب غلطیوں کی طرف سے ایک ہی سجدہ سہو کافی ہے، ایک ہی سجدہ سہو آپ کریں گے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔